السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غفار فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وکاس میڈیکل پوائنٹ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ آج کی ویڈیو زینٹل شربت اور ٹیبلٹ کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی JSK اس کو مینوفیکچر کر رہی ہے۔ اس کمپنی کی تمام پروڈکٹ کے اچھے رزلٹ ہوتے ہیں۔ تو زینٹل شربت کی ریٹیل پرائز 45 روپیز، جبکہ ٹیبلٹ جس میں ڈبی میں 2 ہوتی ہیں 32 روپیز ہے، جو کہ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب ہے۔ تو اس کی فارمولیشن البینڈازول ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں اور بڑوں کے پیٹ میں کیڑے کیوں ہوتے ہیں۔ بڑوں کے پیٹ میں اگر کیڑوں کا علاج نہ کیا جائے، یعنی ان کو اگنور کر دیا جائے، تو وہ ایچ پائلورک بن جاتے ہیں، مگر کیسے؟ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے زینٹل شربت اور ٹیبلٹ۔ تو اس کا طریقہ استعمال 2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے سنگل ڈوز دن میں یا رات کو 2 ہفتے بعد دوبارہ دوسری ڈوز دی جاتی ہے۔ یہ دوسری ڈوز اس لیے دی جاتی ہے کہ پیٹ کے جو کیڑے پہلی ڈوز سے مر گئے تھے، لیکن ان کے انڈوں سے جو کیڑے نکلے تھے ان کو مارنے کے لیے یہ دوسری ڈوز دی جاتی ہے۔ بڑوں میں 2 ٹیبلٹ دن یا رات کو اکٹھی دی جاتی ہیں۔ بعض ڈاکٹروں یا حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ شربت اور ٹیبلٹ دینے سے پہلے اگر پہلے کوئی میٹھی چیز جیسے چینی، گڑ یا مٹھائی یا میٹھے چاول دے دیے جائیں تو ان کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان میں پیٹ میں درد ہونا، متلی، الٹی، سر درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ تو ان کی وجوہات یہ ہیں کہ کیلشیم اور آئرن کی کمی کی وجہ سے بچوں اور بڑوں میں کیڑے پیٹ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مٹی کھاتے ہیں، بچے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور وہ دبلے پتلے ہو جاتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں کیلشیم شربت اور ٹیبلٹ بآسانی دستیاب ہیں۔ بچے کے لیے کیلشیم شربت آئبریٹ سینگوبیان کیلشیم پی یہ بآسانی دستیاب، آپ ان کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ جبکہ بڑوں کے لیے کیلشیم ڈی کی ٹیبلٹ سینگوبیان کیپسول یا آئبریٹ ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچوں کو یہ کیلشیم اور آئرن والے شربت دیے جائیں تو رزلٹ 100% آتا ہے۔ بڑوں کے لیے اگر بڑوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جائیں تو یہ کیڑے نہیں رہتے، بلکہ ایچ پائلورک ہو جاتے ہیں۔ وجوہات: اس کی سب سے اہم وجہ پانی کا صاف نہ ہونا ہے۔ جو لوگ پانی صاف کر کے نہیں پیتے ان کو ایچ پائلورک ہوتا ہے، جبکہ چشمے کے بہتے پانی سے کبھی ایچ پائلورک نہیں ہوتا۔ گھر میں لگی پانی کی ٹینکیاں، نل کے ذریعے آنے والا پانی بھی مشکوک ہے، اس لیے پانی ہمیشہ ابال کر اور چھان کر پینا چاہیے۔ فریج کی ٹھنڈی بغیر گرم کیے کھانے سے بھی پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ بند ڈبل روٹی کھانے والوں کو بھی پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر بند یا ڈبل روٹی کے بعد چائے جو کہ گرم ہوتی ہے پی لی جائے تو بچت ہو جاتی ہے۔ برگر کھا کر کولڈ ڈرنک پینے والوں کو بھی پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر برگر کھانے کے بعد گرم چائے پی لی جائے تو بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کا درجہ حرارت 1.5 ہوتا ہے، لیکن جب ٹھنڈی بوتل برگر کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے تو جسم کا وہ حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایچ پائلورک کی علامات: معدے میں تیزابیت، معدے میں السر بننے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیزابیت کی علامات ہیں معدے میں درد ہونا، معدہ پھولنا، سینے میں جلن ہونا، منہ میں کڑوا پانی آنا۔ اگر ان علامات کے باوجود علاج نہ کیا جائے تو معدے میں السر بھی ہو سکتا ہے۔ السر کی واحد وجہ ایچ پائلورک ہی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو ایچ پائلورک کے ٹیسٹ لکھ کر دیں گے، حتمی رزلٹ رپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کنڈیشن میں 70 سے 80% چانس رپورٹ پازیٹیو آنے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایچ پائلورک انفیکشن آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا، تو رپورٹ میں زیادہ چانس
پلس آنے کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں اور ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا ہے۔ اب معدے کی تیزابیت اور السر کا علاج ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ معدے کے کینسر کی جانب چلا جاتا ہے۔ تو علاج 2 ہفتوں تک ڈاکٹر اینٹی بایوٹک استعمال کراتے ہیں، پھر اور ساتھ میں 6 سے 8 ہفتے کے لیے معدے کی میڈیسن، پھر 2 مہینے وقفے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی مرض میں کوئی دوا خود سے استعمال نہ کریں، بلکہ جو بھی ڈاکٹر استعمال کہے، یعنی ڈاکٹر جو بھی میڈیسن استعمال کرنے کہے ان کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ تو اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کی صفائی کا، ناخن ان کے ہمیشہ کاٹ کر رکھیں، بچوں کو کوئی بھی چیز منہ میں ڈالنے نہ دیں، بلکہ بچوں کو اس طرح ٹرینڈ کریں کہ وہ کوئی چیز منہ میں نہ ڈالیں۔ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے ہمیشہ کسی اچھے اینٹی بیکٹیریل صابن سے بچوں اور بڑوں کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ مشاہدے میں آیا کہ اکثر پڑھے لکھے بھی اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور بغیر ہاتھ دھوئے جو ملا کھا لیا۔ تو پریگننٹ مادر اور فیڈنگ مادر اس دوا کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔